الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الحديث. قال الله تبارك وتعالى في شأن محموده مخبرا وعاقبا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم اور یہ حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے، صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ساری زندگی تعداد وصال اسی طرح نمازوں میں، مذہبی معاملات میں سب سے آگے، سب سے پہلے رہنا نصیب فرمائے. مسجد کی جمعہ المبارک کی اللہ کریم خلوص و برکات نصیب فرمائے. ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ، مقدس لمحات کا صدقہ، قبولیت بھرے لمحات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری جمعہ المبارک کی حاضری، نماز، خطبہ، دعا، سلام، ساری عبادت سے کاوش کو اللہ قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے کرم فرمایا ماہ رمضان المبارک اپنی ساری بہاریں، مسرتیں، رونقیں، قبولیتیں سمیٹتا ہوا اہل ایمان سے ایک ساتھ رخصت ہو گیا. جنہوں نے روزے رکھے خوش نصیب تھے وہ حضرات، جو نہ رکھ سکے بدبخت تھے وہ جنہوں نے رکھے. ماہ رمضان میں عبادتیں کی، اس کا پورا ادب احترام کیا، ان کا بھی گزر گیا. اور جنہوں نے نماز تراویح نہ پڑھی، روزے نہ رکھ سکے، عبادت نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے نہ مانگ سکے، ان کا بھی گزر گیا. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف کی ساری عبادتیں
قبول فرمائے، اس میں کمی کوتاہیاں معاف فرمائے، اور ماہ رمضان شریف میں جو عبادتیں کی اللہ نے، جو اہل ایمان کی، اہل اسلام کی، اپنے بندوں کی، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کی 1 مہینہ تربیت کی، مشق کی، نمازیں، تلاوت قرآن، تراویح، مسجدوں کو آباد کرنا، صدقات و خیرات کا سلسلہ، جو اللہ اپنے بندوں کے 1 مہینہ تربیت کرتے رہے، دعا کریں اللہ کریم اس تربیت، اس مشق کے پورے بقیہ 11 مہینے اللہ کریم کا ماہ قبول گزارنا نصیب فرمائے۔ شیطان میدان عمل میں ہے، نفس میدان عمل میں ہے، اللہ کریم سے دعا کیا کرے ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ ہم مغلوب ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرما، وہ طاقتور ہے، ہم بے بس کمزور ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نفس طاقتور ہے، دنیا طاقتور ہے، دشمن طاقتور ہے، نفسانی خواہشات طاقتور ہیں، غالب ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ صدقہ رسالت امام علیہ السلام کی نالین پاک کا ہم ہر معاملے میں رب انی مغلوب فانتصر، اللہ ہماری مدد فرما، اور ہر لمحہ اپنے رحمت و کرم کا سایہ اور سہارا اور اپنا حفظ و امان ہمیں نصیب فرما۔ اسی طرح عبادتیں کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنی رب کی حکم، اطاعت اور رضا میں زندگی بسر کرتے ہوئے، صحت و سلامتی کے ساتھ دعا کرے اللہ کریم اس دنیا سے ہمیں وقت موت حضور کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما، حالت ایمان میں اللہ کریم ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ بدبخت ہے وہ انسان، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، جس کی زندگی میں روزے آئے، رمضان شریف آیا اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جبکہ اللہ کی کچھ فرما رہے ہیں، حضور کچھ فرما رہے ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دعا کہ اللہ کی ہر عرض اپنی پکڑ سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے غضب سے اللہ کی ہمیں محفوظ فرمائے، اور بالخصوص اللہ کی حضور ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور اپنے تمام غلطیوں کا اللہ کے حضور ہم اقرار کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، جرم کا اقبال جرم کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جس طرح ماہ رمضان شریف میں رش تھا مساجد میں، اور ہم سب کو چھوڑ کر مصروفیات ہوتی، دوست و احباب ہوتے، کاروبار زندگی ہوتی، بھوک ہوتی، نکاحت ہوتی، کمزوری ہوتی، پیاس ہوتی، لیکن پھر بھی ہم مسجدوں میں آتے رہے، دعا کریں، لیکن اسی طرح ہمیشہ اپنے حضور جھکنا، سجدہ ریز ہونا نصیب فرمائے۔ پل بھر میں ماہ رمضان شریف گزر گیا، کہتے تھے نا کہ جی آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ گزر گئے، عید بھی گزر گئی، تو پیچھے مڑ کے دیکھے تو ایک لمحے کے اندر ماہ رمضان شریف گزر گیا۔ لمحہ بھی بڑا وقت ہے، اس سے پہلے گزر گئے، ایک لمحہ بھی بڑا وقت ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان شریف آیا گزر گئے، لیکن نامہ اعمال بھر چکا ہے اعمال سے، اچھے عمل ہوں یا برے عمل ہوں ان سے بھر چکا ہے۔ اسی طرح اگر انسان قبر میں ہوگا تو اس کو فرشتے اٹھائیں گے قبر سے، تو آنکھیں بند ہوئے انسان جب اٹھے گا تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ تو فرشتوں سے کہے گے کہ دنیا
دنیا میں زندگی گزاری تھی، اب اس کے حساب و کتاب کا وقت ہے، دربار خدا میں پیش کر تو بندہ کہے گا کہ کیا میں دنیا میں کیا تھا؟ اس کو یقین نہیں آئے گا کہ میں دنیا میں کیا تھا۔ بندہ کہے گا کیا میں دنیا میں کیا تھا؟ لیکن آپ پلٹ کر اگر دیکھیں نا، کبھی کبھی رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرتے ہیں۔ پیدا ہونے سے لے کر آج تک، ابھی تک پیچھے ایک اندھیر ہے، ایک خواب ہے۔ آنکھیں بند کر کے دیکھیں نا، ہم پیدا ہوئے، بچپن گزرا، سکول میں گئے، کالج میں گئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، ذمہ داریاں ہوئی، فلم پھر بھی نظر آتی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی فلم چل رہی ہو تو دیکھیں تو وہ پھر بھی نظر آتی ہے۔ یہ ایک اندھیرا ہے پیچھے، بالکل اندھیرا ہے۔ آج اس کا تجربہ کرنا، رات کو بستر پہ سونا نا، تو آنکھیں بند کر کے پیچھے دیکھنے کا اندھیرا نظر آئے، آگے بھی اندھیرا ہے، نہ آگے ہے کچھ نہ پیچھے ہے، ایک ظاہری لمحہ چمک رہا ہے، اس کے لیے اتنی ٹینشن ہے، اتنی فکر ہے، اور زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی زندگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں اللہ مجھے اولاد عطا فرماتا ہے، لیکن میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھا اس بڑھیا سے، اماں سے، کہ ماں جی یہ بتاؤ کہ کتنی عمر میں تمہارے بچے فوت ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اس نے بچپن میں۔ تو کہا کتنی عمر ہوتی ہے؟ تو کہا کسی کی 200 سال ہوتی ہے، کسی کا 250 سال، کسی کی 300 سال ہوتی ہے بچے کی، بچپن میں فوت ہو جاتی ہے۔ دعا کرے اللہ ان کو لمبی عمر دے، بچپن میں 250 300 سال کے ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان جو تمام نبیوں کے رسولوں کے سردار ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، جن کے لیے یہ سارا نظام سجایا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ جو امت عطا فرمائے گا، ان کی اوسط عمر 60-70 سال ہوگی۔ اگر کوئی 60-70 سال سے اوپر جائے گا تو بیماری میں ہوگا، وہ دعا کر رہا ہوگا جانے کے لیے، اولاد اس کو چھوڑ جائے گی، کمزوریوں کا، بیماریوں کا اس میں حملہ ہوگا۔ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنی کم عمریں ہوگی، 70-80 سال، 100 سال تک؟ تو کہا ہاں بس ان کی عمر اتنی ہوگی، 100 سال سے اوپر نہیں جائے گا۔ 60-70 سال کے بعد تو وہ چارپائی سے بھی اٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ حضور اگر میں اس میں ہوتی نا، اگر میں ہوتی نا حضور، تو پھر یہ 70-80 سال صرف اتنی عمر ہوگی، 100 سال اتنی عمر؟ کہا اتنی عمر؟ کہا حضور پھر تو وہ ساری عمر سے ایک سجدے میں گزار دے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ دنیا کے لاکھوں لاکھ میں کھو جائے گی۔ تو کہا حضور اگر میں ہوتی تو میں تو وہ 100 سال ایک سجدے میں گزار دیتی، 100 سال کی کوئی عمر ہے، تو کہا حضور میں ہوتی تو میں 100 سال کی عمر ایک سجدے میں گزار دیتی، ایک سجدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تھے، اللہ کی وحی جبریل امین لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، 17واں سے پارہ، 17واں پارہ، اس پہلی آیت تجربہ یہاں سے یہ 17واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ معبود لوگوں سے کہتے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، بالکل قریب آ چکا ہے۔ ایک تارہ والے ناس، یعنی یہ 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک تارہ والے نام
صدر مبارک شروع ہو رہا معبود اللہ فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں سے کہہ دیں کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ غافلون، کہ لوگ ابھی تک غافل ہیں، اس سے غافل ہیں. حسابوں کے راہ کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ابھی تک غافل ہیں. ایک صحابی رسول پاک نے تو آگے دیکھا ہے، ایک صحابی ہیں وہ پتھروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رہے ہیں، بالکل چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا. تو گارا انہوں نے بنا رکھا ہے اور وہ کانتی ان کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ اس وقت کا کوئی ازارہ ہوتا ہوگا، جیسے وہ گارا ڈال کر اوپر پتھر رکھ کے چھوٹا سا کمرہ بنا رہے تھے. جس میں انسان کھڑا ہوتا تو سارا اس کے ساتھ رکھتا، صحیح کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو اگر لیٹتا تو پاؤں صحیح ٹانگیں لمبی نہیں کر سکتا تھا. وہ اپنے رہنے کے لیے وہ صحابی رسول ایک نا چھوٹا سا پتھر جوڑ کے کمرہ بنا رہے تھے. ادھر سے وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ سے جاتے تھے کہ بس ان کے پاس سے گزرے. تو ہم نے کہا لوگ حضور کی بارگاہ میں گئے تھے، آج کوئی نئی بات سن کے آئے. تو کہا سن کے آئے کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم غفلة معرضون. اللہ فرماتا ہے کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور حالت یہ ہے کہ لوگ ابھی تک غافل ہیں. تو جب یہ بات سنی نا تو جو ہاتھ میں وہ کرنٹی تھی نا کہا تھی اس کو پھینک دیا. پھر چھوڑو یہ مقام بنا کر کیا کرنا ہے، حساب و کتاب کا وقت قریب ہے. مسلح بچائے اور اللہ کی عبادت شروع کر دی. کہ اس وقت کی بات سے 1450 سال پہلے ہم نے تو ضرور فرما میری امت ایک شرک نہیں کرے گی، لیکن اپنے مکان اتنے عالیشان محل تعمیر کرے گی کہ رات کو وہ سوچیں گے کہ میں نے کس کمرے میں سونا. اس حد تک وہ لوگ، اور جب اتنے عالیشان وہ کوٹھیاں اور بہت بڑے بڑے محل نما گھر تعمیر کریں گے تو اس کو سمجھ لینا کہ یہ لوگ جو دین سے غافل ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں. اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل چکا ہے. یعنی 1450 سال پہلے اس نے وہ کام کی پھینک دی، مسلح بچھا دیا. اللہ فرماتا ہے کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے. حضور نے فرمایا 2 انگلیاں اٹھائیں رسول نے، یہ 2، اور یہ دونوں انگلیاں حضور نے اٹھا کر فرمایا کہ میری بعثت کے ساتھ قیامت اس طرح ملی ہوئی ہے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں. یعنی میں آؤں گا تو ساتھ قیامت آ جائے گی. اب تو 1450 سال کا وقت بھی گزر چکا ہے. اب وہ دیکھنا باقی قیامت قائم ہونے میں کتنا وقت نہیں. لیکن ہم پھر بھی خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں. سب سے بڑی خوشی تھی کہ رمضان گزر گیا ہے. سب سے بڑی خوشی روزے گزرے تو خوشی سے مل رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کے، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جو لوگوں نے کہا حضور عید کا کام نظر آ گیا، آپ نے چیخ ماری، آپ کو کوئی ہوش نہیں. صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی تھی، روزے گزر گئے، ختم ہو گئے. تو کسی نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو پانی چھڑکا، ہوش میں آئے، کہا حضور کیا ہوا؟ کیا روزے گزر گئے؟ گزر گئے. پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کی ہے یا نہیں کی. وہ سیدنا فاروق صحابہ کرام روتے تھے، ہم تو خوشیاں مناتے تھے نا. ابھی چاند تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو ہم پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کل روزہ رکھنا پڑ جائے گا. ابھی تک کیوں نہیں نظر آ؟ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل تھے، سکرین نظریں تھی، کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی کہہ رہا تھا کہ 2 شادیں تو آ چکی ہیں، 4 ادھر سے مل گئی ہیں، امید ہے پکی بات ہے. میں پر اس نے آپ نے کہہ دیا کیا نظر آئے گا. اتنی یہاں پہ جو اتفاق تھے نا سارے پہلے صبح سے بسترے لپیٹ کے، چادریں لپیٹ کے تیار بیٹھے ہیں ذہن میں، ابھی چاند نظر آئے تو گھروں کو جائیں. یعنی ہر انسان کی، دوسرا ملکی نے ہر انسان کی یہ کہہ دیے. تو چاند نظر آئے تو اٹھ کے صحابہ کرام اٹھ کے چیخیں نکلتی تھی. ماہ رمضان شریف گزر گیا، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، کیا ہوگا. وہ قبولیت کے لمحات ختم ہو گئے، وہ چلے گئے، کوئی ہوش نہ ہوتی. سیدنا فاروق اعظم تو عید پڑھنے کے لیے صبح جانے لگے نا، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، عالم اسلام کے بادشاہ تھے، اور جن کی بادشاہی کا جرأت و عالم میں یہ تھا کہ جس راستے سے آتے تھے شیطان کی بلائیں چھوڑ جاتا تھا.
سیدنا فاروق اعظم، تو بادشاہ نے اور عید پڑھنے کے لیے جانے لگے نا، تو اپنی بیگم سے کہا، زوجہ محترمہ سے، کہ مجھے کوئی جوتے دے دو پہننے کے لیے، کہ بادشاہ کیا رہا، بادشاہ 24,000 مربع میل پر جن کی حکومت تھی، جن کے نام سے تو شیطان کی زمین بھی کانپتی تھی، وہ فاروق اعظم تھے، جن کے بارے میں حضور فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ وہ فاروق اعظم تھے۔ تو عید پڑھنے کے لیے جانے لگے تو بیگم سے کہا کہ مجھے کوئی جوتے دے دو پہننے کے لیے، تو بیگم نے کہا حضور جوتے تو نہیں ہیں، وہ تو ٹوٹ چکے ہیں، تو کہا کو کوئی ٹانکے لگا دو، پیمان لگا دو، تو کہا حضور کو کتنے پیمان پھٹ چکے ہیں کہ پیمان لا کے اب کوئی جگہ باقی نہیں گئی، اب مزید ان کو کوئی پیمان نہیں لگ سکتا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر ننگے پاؤں مسجد میں چلتے آج تو اگلا 4,500 ہزار کے جوتے لے کے آتے ہیں، عید پہ 4 سوٹ سلواتے ہیں، کہ فیصل جتنا فاروق اعظم مسلمانوں کا بادشاہ عید پڑھانے جا رہا ہے، بادشاہ جا رہا ہے عید پڑھانے کے لیے، کوئی اور انسان ہے، کاظور جوتے کپڑے ہیں، 17 پیمان لگے ہوئے ہیں، صاف ستھرے، لیکن ان سے دور نکلتا ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ حضور جوتے نہیں ہیں، آپ پیمان لگا دو، کاظور اب کوئی جگہ باقی پھٹ چکی ہے، کہا ننگے پاؤں چلتے۔ تو بیگم نے کہا حضور لوگ کیا کہیں گے؟ پر یہ سمجھتی ہے لوگ کیا کہیں گے کہ تو دیکھ میرے رب کیا کہیں گے، عالم اسلام کا بادشاہ جوتے نہیں ہیں، کپڑوں پہ پیمان ہیں، بادشاہ جا رہا ہے عید کی نماز پڑھنے۔ پھر جبریل بھی اللہ کا سلام لے دیا، عمر سے اللہ کو میرا سلام ہے، ہم جو اتنے قیمتی لباس عید کے دن میں 1 سوٹ نہیں 4 سوٹ، اور پھر ساتھ میں ٹوپی صرف اس لیے رکھتے کہ کئی بال خراب نہ ہوتے۔ یہ تھا ہمارا اسلام، ماہ رمضان شریف۔ اب وقت ہے توبہ کا وقت ہے۔ حضرت سعد بن عبد الرحمن ایک صحابی رسول کے بات میں توجہ سے سننا، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں سعد بن عبد الرحمن رہتے تھے، کوئی بھی کام کاج حضور کا ہوتا، کسی کو بلا کے لانا ہوتا، اپنی رضا سے چیز لے کے آنی ہوتی، حضور کی جتنے کام کاج تھے حضرت سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کرتے تھے۔ کی زندگی دیکھنا، ایک دن حضور نے حضرت سعد بن عبد الرحمن سے کہا کہ سعد بن جاؤ فلاں محلے میں جاؤ، فلاں گلی میں، سعد کے محلے میں، اور اس کو بلا دیا۔ حضرت سعد بن نکلے حضور کی بارگاہ سے، 2-4 گلیاں کراس کی، حضرت سعد بن کے جا رہے تھے، اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک عورت سر سے دوپٹہ اٹھا کر، چونکہ گھر تھا اس عورت کو بھی خیال نہیں تھا کہ دروازہ کھلا ہے، وہ گھر میں اس حالت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے عورتیں باہر نہیں ہوتی، تو حضرت سعد بن کے اچانک اس عورت پہ نظر پڑ گئی۔ توجہ سے یہ بات سن، حضرت سعد بن اس گلی سے گزر رہے تھے، اچانک ایک نظر پڑی، اور ایک نظر پڑ گئی شریعت میں معاف آ گیا۔ حضرت سعد بن اس پہ نظر پڑی، وہ بیٹھی اس حالت میں ہوئی تھی، سر سے دوپٹہ اتار کر جس کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ گھر کی حالت تھی۔ حضرت سعد بن کی ایک نظر پڑی، اچانک دیکھ کے گناہ کا خیال آیا، ایک لمحے کی، اب آگے گزر گئے، ایک نظر پڑی، دل میں گناہ کا خیال آیا، چیخ نکل گئی، ایک غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی، دل میں گناہ کا خیال ہے۔ حضور نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ چھوڑ دیا، حضور نے بھیجا تھا نا فلاں کو بلا کے لاؤ، وہ بھول گئے، ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، ایک لمحے کے لیے گناہ کا خیال دل میں آیا، حضرت سعد بن کی چیخ نکلتی ہے اور سیدھے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ 40 دن آپ کے واپس پلٹ نہ آئے، اور روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، چیختے چلاتے رہے 40 دن۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں گزر رہا تھا، اچانک نظر پڑ گئی، آپ سے بات نہیں کرتا، اچانک یا اللہ نظر پڑ گئی تھی، دروازہ کھلا تھا، میں گلی سے گزر رہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا، بس اچانک نظر پڑ گئی۔ رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں کے بعد جبریل امین آتے ہیں،
اور حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کی فرماتا ہے کہ میں نے سال بھر کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یاد رکھنا صحابی رسول تھے، حضور کے خدمت گزار تھے، ہر لمحہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے، ایک نظر عورت پہ پڑی تھی بس ایک لمحے کی، 40 دن تڑپتے رہے، پھر جا کر اللہ نے توبہ قبول کی ہے۔ 40 دن تڑپتے رہے جنگل، نہ کچھ کھایا نہ پیا، 40 دن۔ اور ہم عورت کو دیکھ لیجیے، ہم تو موبائل ہاتھ میں ہیں ماشاء اللہ، کوئی بھی پوسٹ نکالنا چاہیں تو اتنی گوریاں ننگی عورت کی تصویر سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ قرآن 18 سپارہ سورۃ نور میں کہتا ہے نا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں نا کہ وہ فحاشی کو پھیلائیں، الذین آمنوا، مسلمانوں میں جو فحاشی کو پھیلائیں، پوسٹیں ہوتی ہیں نا، گندی پوسٹ کسی کو جناب جو نے بھیج دی، کسی اس کو سینڈ کر دیا، دوستوں کو سینڈ کر دی، لڑکیوں کی تصویریں ہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی فلم ہے، کوئی ایسی چیز ہے، بھیجتے رہتے ہیں نا، سینڈ کرتے ہیں آج کے جوان۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ پسند کرتے ہیں نا، ان الذین یحبون، جو پسند کرتے ہیں ان تشیع، کہ یہ پھیلے، الفاحشہ، جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو پھیلانے میں، گندی پوسٹیں دوسروں کو سینڈ کرنے میں اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سن لو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب۔ ہمارے لیے خدا کی کوئی بات نہیں ہے نا کہ دوست کو بھیج دی، اس کو بھیج دی، اس لڑکی کی تصویر بھیج دی، گانا بھیج دیا، فحاشی بھیج دی، کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا، عذاب علیم فی الدنیا، دردناک عذاب ہوگا دنیا آخرت میں، یعنی مرنے سے پہلے اس کو دردناک عذاب سے زندگی سے گزرنا پڑے گا۔ وہ مرنا بھی چاہے گا تو پھر اس کی موت نہیں آئے گی، اتنا اس کو دردناک عذاب ہوگا دنیا میں، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے اقرار کیا ہے، بچا کرے ایسے چیزوں سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، چاہتے ہو نا کہ جس قوم کو فتح کرنا چاہتے ہو، پھر تیر تلوار کی ٹینکوں کی ضرورت نہیں ہے، فحاشی اس کے عام پھیلا دو، وہ قوم اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اور ہم مر گئے، کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ہماری ٹیم ہار جائے تو ہمارے ٹی وی کی سکرینیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور فلسطین کے اندر بچے کٹ رہے ہیں۔ کل میں نے پوسٹ دیکھی، کتا ایک انسان کا بچہ اٹھا کے جا رہا تھا، تڑپ رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہیں۔ کچھ ہوا ہے، عید کی خوشیاں تھی، بورے عروج بھی تھی، کس منہ سے ہم نے عید منائی، کس منہ سے؟ ہم سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جو وہ چاہتے تھے نا، عالم کفر چاہتا تھا، تبلیغی قوت اتنی فحاشی پھیلا دی ہم نے کہ ہم نے سے وہ سارا جو ایمان کی محبت تھی، رسول اللہ کی محبت تھی، جہاد کے جذبے تھے، وہ ختم ہو گئے، نکال دیا ہمارے دلوں سے، جذبے ختم ہو گئے۔ اب کچھ بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، جو بس ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد جبریل امین آئے اور کہا کہ حضور، اللہ بتاتا ہے میں نے سال تک کی توبہ کو قبول کر لیا، جو اس کی نظر ایک عورت پہ پڑی تھی۔ حضور نے سیدنا فاروق اعظم اور ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جنگل میں سال بھر ان کو بلا کے لاؤ۔ جب سیدنا فاروق اعظم اور ایک صحابی رسول وہاں پہ گئے، جو سال بھر سجدے میں سال ہے، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، ہاتھ نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، اللہ معاف کر دے، بس اچانک نظر پڑی تھی، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ تمہیں حضور نے بلایا ہے، تو سال بھر قدموں میں گر کے کہا، فاروق اعظم یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں کوئی سخت وعید تو نہیں آ گئی؟ کہا ہمیں اس کا علم تو نہیں ہے، بس حضور نے فرمایا کہ سال بھر کو پکڑ کے لا۔ تو کہا عمر، پھر ایک کام تو کرو، کہا کیا؟ کہا مجھے اس وقت لے کے جانا ہے جب حضور جماعت کروا رہے ہیں، میں ڈائریکٹ حضور کے سامنے نہیں کھا سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے، تیری یہ بات ہمیں منظور ہے۔ مغرب کی نماز ہو رہی تھی تو سیدنا فاروق اعظم حضرت سعد والوں کی لے کے آئے، حضور جماعت کروا رہے تھے، حضور نماز کی قرات فرما رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ یہ آیت حضور تلاوت فرما رہے تھے، جب سالبہ نے سنی کا صف کے پیچھے شامل ہوئے، چیخ ماری سالبہ نے،
ہوش نہ رہی، زمین پہ گر گئی۔ تو گھر والے آپ کو اٹھا کر لے گئے، حضور نے نماز مکمل کی۔ آپ نے جس چیز کے بعد حضور سال باتیں آج سنی آپ کی زبان سے، کیا انسان تو تیرے رب کے بارے میں کس قسم میں دھوکے میں ڈال رکھا۔ سال بعد وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اہل خانہ اٹھا کے گھر میں لے گئے، حضور گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا تو سال بعد زمین پہ پڑے ہیں، حضور جا کر نیچے بیٹھ گئے، حضور تو سامنے بیٹھے، تو حضور کے سال کا سال اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، صاف کرنے لگے۔ تو حضرت سال پر آنکھ کھلی، ہوش آیا تو آپ اپنا چہرہ حضور کی گود میں دیکھا تو جھٹ سے چہرہ زمین پہ رکھ دیا۔ حضور کے اس قابل نہیں ہے یہ چہرہ آپ کی گود میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سال بعد تجھے مبارک، تیرے رب نے تیری توبہ قبول کر لیا۔ جبریل آئے تھے 40 دنوں کے بعد اللہ نے تیری توبہ قبول کیا، ایک نظر عورت میں پڑی تھی 40 دنوں کے بعد۔ حضرت صاحبہ نے کہا حضور رب نے میری توبہ قبول کر لی؟ کہا قبول ہو گئی۔ جب صاحبہ نے یہ سنا پھر چیخ ماری تو جان نکل گئی، ضرور کا فصل پر اسی پر واسطہ۔ حضور نے فرمایا جنازہ اس کا اٹھاؤ۔ جب حضرت صاحبہ کا جنازہ اٹھا تو حضور آج اپنا پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، انگلیوں کے پلوں کے سارے حضور زمین پہ چل رہے تھے۔ اس نے کہا حضور کے چلنے کا انداز کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے آسمان سے صاحبہ کے جنازے میں شامل ہو رہے تھے۔ ابھی وقت ہے، ماہ رمضان گزرا تو خوش ہو گئے، چھٹی نمازوں کی، عید پڑھی تو چھت پہ بھی رش تھا، اور زہر کی نماز پڑھی تو 4 آدمی تھے۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئی پروسیں، کہاں گئی بترابیوں میں نش نہیں۔ اللہ بتاتا تربیت کی تھی بندے تیری 1 مہینہ، تو کیا تھا شیطان سامنے کھڑا ہے، میں نے اس کو قید میں ڈال کر تیری 1 مہینہ تربیت کی کہ اس تربیت پر تو نے بقیہ 11 مہینے گزارنے ہیں، اور تو نے میری تربیت کا یہ سبق سیا کہ جو عید کا وقت ہوا عید پڑھی تو پھر بھاگ گئے مسجدوں سے۔ کہاں گئی میری تربیت، کہاں گئی میری اشر؟ پڑھ کے واپس آ گئے، ابھی بھی وقت ہے، دعا ہے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔